السلام علیکم. کیونکہ سچویشن کو میں نے اٹیمپٹ کیا ہے اور فائنلی ایک کیس لا کے ویو میں اس کو میں نے فائنلائز کیا ہے، تو یہ ایک امپورٹنٹ سچویشن ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اس کے اندر ہماری کچھ ڈبیٹ بھی ہوئی ہے. ابھی یہ سچویشن ہے، لیکن وہ سچویشن میں پڑھتا ہوں اپنے اس اسٹوڈنٹ سے جس کو میں نے یہ پوسٹ کی تھی. اچھا، the above situation was discussed by me with one of my students of the center. The conversation is exchanged between us is reproduced here next answer for the perusal of all the LCC participants. آپ دیکھیے ہماری کس طرح سے کنورزیشن ہوئی، یہ ذرا دیکھیے. My message: Dear, can you attempt the situation successfully? یہ میں نے لکھا. A, who is B's patient, is unhappy with the treatment receiving from B, the doctor. He discontinues the treatment when his illness disappears itself after some time. A is very upset with B because the treatment cost him a lot of time and money. He writes a letter to B accusing him of cheating. He claims that B deliberately prolonged his treatment and caused his health worsen. B shows such letter to his lawyer and a lawsuit of defamation is filed. Will B succeed? This is a situation which was posted by me to one of my students. Reply of my message: B will not be succeeded. B will not be succeeded. Reasons: یہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں سینٹر کے، وہ آن لائن پہ بھی اٹینڈ کر رہے ہیں. Case of B is falling within explanation number 4 of PPC, which says that no imputation is said to harm a person's reputation unless that imputation directly or indirectly in the estimation of others. Estimation of others کو اس نے یعنی کیپٹل میں لکھا ہے، تو اس کا مینس اس نے فوکس اس پہ کیا ہے. In the estimation of others lowers his character. Number 2, imputation wasn't published also. Again I wrote, میں نے اس کے جو اوپر کی تھی جو کنورزیشن ہماری ہوئی اس کے رپلائی میں نے لکھا: You go through the language of section 499 PPC wherein it is not mentioned that imputation must be published. The words either spoken or written or the signs etc. are sufficient to constitute defamation. It is a case of evidence and does not fall in exceptions. He has alleged the doctor as cheater. Was the patient a doctor himself to know that the doctor had treated him cheating? It might be that the prolonged treatment should have been the reason to his recovery. You read plain language of section 499 and no exception as the case of doctors not falling in any exceptions but direct in the mandate of section. یہ میں نے اس کو لکھا. ابھی اس کا جواب آیا، رپلائی اس کی آئی: Sir, it is not the exception but explanation, meaning thereby it further enlightens the definition. My main area of focus was that the imputation must lower the person's character in the estimation of others, whereas the latter was dispatched to the doctor only. Then how is it the defamation? To me, it is the simple accusation, and there is difference between accusation and defamation. اس نے مجھے یہ جواب دیا. میں نے اس کے جواب میں لکھا: Yes, you are right. یہ لکھ کر میں نے اس کنورزیشن کو بند کر دیا. تو اس نے اس کا یہ جواب دیا. فائنل میسج آف اسٹوڈنٹ: سر پلیز آلسو لیٹ می نو دا ایکوریٹ آنسر آفٹر یو گیٹ سیٹسفائڈ. اس کا مقصد ہے یہ اس نے جو بھی یعنی رپلائی مجھے کی اس سے وہ ہمارے اسٹوڈنٹ سیٹسفائی نہیں تھے. اینی وے ناؤ آئی ایم کمنگ ٹو دی پوائنٹ. اچھا، یہ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے آپ کا انٹرسٹ ہو کہ میں ٹائم اینڈ اگین مختلف اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپنے کوشچنس ڈبیٹ کرتا ہوں اور ان کے ساتھ کبھی ایسی کچھ چیزیں کرتا ہوں جس طرح سے ان سے میں اوپینین لیتا ہوں، اور کبھی کبھار ہمیں اپنے اسٹوڈنٹ سے اچھے جو ہے نا وہ یعنی اوپینینس مل جاتے ہیں. یہ بھی اٹ از اے فیکٹ. نمبر 2، اس کنورزیشن سے ایک یعنی کانفیڈنس بھی بڑھتا ہے ان کا، اور نمبر 2 کہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر وہ سمجھتے ہیں
کہ ہمارے جو ٹیچر ہیں یا سر ہیں وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں لا ایشوز، کوئی بھی لیگل جو ایشوز ہیں، لیگل کنسلٹیشن۔ ابھی چونکہ اس کی کنورزیشن آ گئی اور میں نے یہ سچویشن آپ کے سامنے رکھی اور نمبر 1 پہ اس کو رکھا صرف اسی لیے کہ میں کنورزیشن جو ہماری ہوئی اس کے اندر آپ کچھ دکھا سکوں۔ چونکہ میں نے اس کے اندر ایکسیپشنز لکھا تھا، اس نے کہا کہ ایکسیپشن نہیں ہے، یہ ایکسپلینیشن ہے۔ اچھا ایکسپلینیشن ہے اس کو تو صحیح ہے، لیکن اس نے تو جب ایکسیپشنز میں لیا تبھی تو اس کو بینیفٹ دیا۔ جب ایکسپلینیشن ہوتی ہے تو ایکسپلینیشن کے اندر تو بینیفٹ ہوتا نہیں ہے۔ سیکشن 379 تو کہتا ہے بھائی اس کو سزا دو، اور یعنی تھیفٹ کی سزا یہ ہوتی ہے، لیکن ایکسیپشنز میں اس کو بینیفٹ ہوتا ہے نا۔ اسٹیمیشن آف ادرس میں اس کو لے گئے وہ اسٹوڈنٹ، اور اس کے اندر اس نے کہا کہ یہ جو ہے وہ ایکسپلینیشن ہے، یعنی اس کی ایکسیپشن نہیں ہے۔ ایکسپلینیشن کیا ہوتا ہے، ایکسیپشن کیا ہوتا ہے، لا میکرز کا پیچھے اس کا انٹینشن کیا ہوتا ہے، بینیفٹ کیسے نکلتا ہے، ریجیڈیٹی کیسے ہوتی ہے، یہ سب جو بھی فارمولاز ہیں ہم پرووینس کے اندر دیکھتے ہیں۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے، آئرنی آف دی فیٹ ہے کہ ہم پرووین کے تھرسٹ کو یا اس کے اسپرٹ کو صحیح معنی میں نہیں سمجھتے ہیں، اسی لیے ہمیں تکلیف ہے۔ اس کے لیے ایک لیول چاہیے، کیونکہ پرووین کے اندر کبھی کبھار ایسا لاجک ہوتا ہے جو ہمارے وزڈم سے نہیں نکلتا، تو اس کے لیے لا میکرز نے ایک چیز رکھی ہے۔ جس طرح سے تھیفٹ ہے، اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر یعنی تھیفٹ کی ڈیفینیشن ہے، اور 4 جو ہیں اس کے اندر ایکسپلینیشنس ہیں، اور اس کے اندر تقریباً 12 سے 15 جو ہے وہ السٹریشنس ہیں۔ اچھا ابھی ساری چیزیں کرنے کے پیچھے لا میکرز کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ اگر آپ تھیفٹ کے 378 کو پڑھیں اور 4 ایکسپلینیشنز پڑھیں اور 15 اس کے اندر السٹریشنز پڑھیں تو سب تھیفٹ سے ریلیٹڈ کرتی ہیں، اور ہر ایکسپلینیشن کا، السٹریشنز کا اور سیکشن کی جو ہے اپنی لینگویج، باڈی لینگویج ہے، وہ سب ایک ہے۔ تو اس کا مقصد لیجسلیچر 378 کی اتنی بڑی ڈیفینیشن تو نہیں لکھ سکتے تھے نا، تو اس کو پورشنز میں سپلٹ کیا۔ کچھ پورشنز میں ایکسپلینیشنز آ گئی، کچھ پورشنز میں ایکسیپشنز آ گئی، اور کچھ پورشنز میں السٹریشنز آ گئی۔ اور یہ ہمیں اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک اچھی ایک اپرچونٹی ہوتی ہے جو لا کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم اس کو اس کے اسپرٹ میں سمجھیں۔ تو میں نے اسی لیے کہا کہ چونکہ ہماری کنورسیشن ہوئی اور اس نے کچھ چیزیں اچھی لکھی جو بھی میں نے آپ کو دکھائی کہ بھائی یہ ایکسپلینیشن ہے، کیونکہ ایکسپلینیشن سے اس نے ایک بینیفٹ نکالا، لیکن بینیفٹ جو اس کے لیے جا رہا تھا پیشنٹ کے لیے، کیونکہ اس نے اس کے اندر لکھا اٹ از اے سمپل ایکوزیشن، سمپل ایکوزیشن۔ اچھا سمپل ایکوزیشن، ایک بندہ کسی کو کہتا ہے کہ یو آر چیٹر، تو ہم کہیں کہ بھائی اٹ از اے سمپل ایکوزیشن، ایکسکیوزیبل کوئی بات نہیں، میں بس چیٹر ہوں، سمپل ایکوزیشن ہے۔ یعنی اس کا پرسپیکٹو میں اگر اس کو دیکھا جائے تو ہر لفظ کے پیچھے کیا کیا ہے۔ ابھی نیچے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک وکیل کو اوپن کورٹ کے اندر کلائنٹ نے کیا کہا، اور وہ الفاظ دیکھیے جس کے اندر وکیل نے کہا، جج نے کہا کہ یہ ڈیفامیشن نہیں۔ یہ اٹ ویریز فرام کیس ٹو کیس، کہیں ایک چھوٹے الفاظ جو ہوتے ہیں اس کی گریوٹی بڑھ جاتی ہے، کہیں بڑے الفاظ ہوتے ہیں اس کی گریوٹی ریڈیوس ہو جاتی ہے، کیونکہ لا ہوتا ہے۔ لا کے اندر ایک وکیل ہے اور وکیل اور کلائنٹ کے درمیان ایک پریویلیجڈ یعنی ایک کمیونیکیشن ہے۔ تو اس طرح سے ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر اور پیشنٹ کے درمیان بھی کچھ ہوگا، لیکن آگے کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں۔ Now I'm coming to the point. Of course, any explanation is to be read in conjunction with the body language of the section under any statute. ٹھیک ہے۔ White's explanation number 4 of section 499, it is emphatically provided that no imputation is said to harm a person's reputation. Unless کو میں نے کیپٹل میں لکھا۔ unless کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ unless ہے ایک ایسا ٹرم ہے جس کو ہم abstent clause کہتے ہیں، یعنی آگے جو ہے یہ امپیوٹیشن ہے، یعنی وہ امپیوٹیشن جو کسی کو ہارم نہیں کرتی، اس کی ایکسیپشنز نیچے کیا ہیں؟ کیوں؟ دس از ویری امپورٹنٹ۔ unless that imputation directly or indirectly in the estimation of others lowers the moral or intellectual character of that person in respect of his caste or of his calling, or lowers the credit of that person, or causes it to be believed that the body of that person is in the loathsome state, or
in the state of generally considered a disgraceful. اس کی 4 جو ہے نا وہ ایکسیپشنس ہیں. اس کے اندر جو یعنی ایک اس اکیوز کو جو ڈاکٹر کو جو اس کو اپنا پیشنٹ کو جو چیزیں فیور کر رہی ہیں اس کے اندر خالی یہ اسٹیمیشن آف ادرس نہیں ہے. اس کے پیچھے ہم 4 کو جب اس کے ایڈجنکشن میں ڈسجنکشن میں پڑھیں گے کیونکہ آ رہے ایک چیز کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے, پھر ہم دیکھیں گے اگر اس کے اندر وہ کیس نہیں آیا کہ بھائی وہ جو بھی امپیوٹیشن ہے وہ اس کو ہارم نہیں کرے گی. ابھی دیکھیں اس کے اندر 4 یعنی ایکسیپشنس ہیں. 4 ایکسیپشنس میں ایک تو ڈائریکٹ وہ آ گیا ان دی اسٹیمیشن آف ادرس. اسٹیمیشن آف ادرس کیسے بھائی ایک یعنی ایک لیٹر ہے جو اس نے لکھا اخبار میں چھاپ دیا تو سب کے نظر میں آ گیا جس طرح سے اس نے لکھا دی امپیوٹیشن واز ناٹ پبلش, ٹھیک ہے. اور جو آگے لوورز دا مارل اینڈ انٹلیکچوئل کریکٹر آف دیٹ پرسن ریسپیکٹ آف ہز کاسٹ اور آف ہز کالنگ آف لوورز دا کریڈٹ آف دیٹ پرسن کاسٹ اور کالنگ. اس نے اس کو کہا بھائی یو آر چیٹر. اچھا چیٹر اس نے جب اس کو کہا تو ورچولی ایک ڈاکٹر ہے, ایک ریسپیکٹفل پرسن ہے, ایک اس نے اس کی ٹریٹمنٹ کی, وہ بندہ تو کوئی ڈاکٹر تو نہیں تھا. اس نے اس کو کیسے سمجھا؟ ہو سکتا ہے اس کی کانسٹنٹ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کاز بنے اس کے ریکوری کا جو اس کو پتہ نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے ایک ڈیزیز ہوتی ہے جس کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے جس کے اندر وہ ہیلپ ہوتی ہے. اور cause it to be believed that the body of that person in the loathsome state, loathsome state کیا ہوتا ہے؟ means disgusting. ابھی دیکھیے ایک بندہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو انسلٹ کرتے ہیں اس کے خلاف ڈیفیمیشن ہوتا ہے یا اس کے خلاف جو ہے ڈیروگیٹری ریمارکس آتے ہیں تو اس کی باڈی loathsome state میں چلی جاتی ہے. مینس وہ بندہ نہ ادھر بیٹھ سکتا ہے نہ ادھر بیٹھ سکتا ہے. he feels himself in the state of disgusting. تو اس کے اندر جو اس کی اسٹیٹ آف یعنی سچویشن ہوتی ہے وہ بڑی ایک کرٹیکل ہوتی ہے جب اس کی یعنی کوئی بھی اس کا یعنی انسلٹ ہوتی ہے یا وہ انائڈ ہوتے ہیں یا اس کی ریپوٹیشن ڈیمیج ہوتی ہے. آر ان اے اسٹیٹ جنرلی کنسیڈرڈ ڈسگریسفل. یہ 4 چیزیں. اوکے ہم آگے چلتے ہیں. السٹریشن ہے اس کے اندر ایک السٹریشن دیے ہیں تو 2, لیکن اس السٹریشن کا جو تعلق ہے وہ بڑا ایک ٹیکنیکل ہے کیونکہ یہ 499 کی السٹریشن ہے. A says Z is an honest man. He never stole B's watch, intending to cause it to be believed that Z stole B's watch. یعنی اس نے جن الفاظوں کو استعمال جس طرح سے کیا اس کی ٹانٹنگ کا جو طریقہ کار تھا اس کے اندر اس نے ڈائریکٹلی زیڈ کو بلیم کیا. اس نے گھڑی جو ہے یا واچ جو ہے وہ اسٹیل کی ہے لیکن اس نے اس کو کس طرح سے مولڈ کیا کہ زیڈ از آنیسٹ مین. دس از ڈیفامیشن. دس از ڈیفامیشن unless it falls within one of the exceptions. اس ڈیفامیشن کو آپ کیا کہیں گے؟ whether it was in the estimation of others, there are only 2 persons A and Z and A uttered these words. تو Z جب اس کو یہ جب احساس ہوا کہ بھائی اس نے تو مجھے اٹیک کیا کیوں اور تو کوئی بھی نہیں ہے تو یہ اس السٹریشن کے مطابق A نے Z کا ڈیفامیشن کیا. It means when we give benefit to anybody, we convert the import of section or explanation attached to section into exception, then we will find out the benefit. For example, section 378 provides the definition of theft. However, some exceptions are provided to lessen the gravity of section and explanations attached to section 378, whereas onward sections under 379 to 382 do not provide any exception. وہ تو ڈائریکٹ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. جو ایکسیپشن ہمیں دینی ہوتی ہے وہ 378 میں دیکھتے ہیں. پھر اس ایکسیپشن کے ویو میں دیکھتے ہیں کہ 379 380 381 اور 382 کی انگریڈینٹس میں آیا 378 کی کسی بھی السٹریشن ایکسپلینیشن یا ایکسیپشنز کی ایڈجسٹمنٹ ہے تو پھر ہم بعد میں آگے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. پاسبل آنسر آف دا سچویشن جو اس کا پاسبل آنسر ہے وہ یہ ہے a good reputation is an element of personal security and protected by the Constitution equally with the right to the enjoyment of life, liberty and property which are guaranteed under the fundamental rights. Good reputation.
Now question is whether imputation attributed to the character of doctor, this is very important, whether imputation attributed to the character of doctor constitutes the offense of defamation under section 500 PPC or accusation of intentional insult of the doctor under section 504 PPC. अच्छा ठीक है, the question. अभी मैं आपको एक रिपोर्टेड केस के अंदर लेके जा रहा हूं. इट इज अ रिपोर्टेड केस दैट वन क्लाइंट कॉल्ड हिज एडवोकेट इन ओपन कोर्ट इज बदमाश. उसने अपने क्लाइंट को कहा, क्लाइंट ने अपने वकील को ओपन कोर्ट में, मैं एडवोकेट इज बदमाश, यू आर बदमाश. It was held by the judge that such imputation did not constitute an offense of defamation under section 499 but might come under section 04 PPC. जज ने कहा, इट इज रिपोर्टेड केस, वो मैं नीचे लिखा है मैंने. Almost things are clear now. In the instant situation, the patient addressed the doctor as cheater with allegation of keeping him unnecessary on prolonged treatment and caused his health worsen. Simple question is whether such imputation causes defamation or cause the doctor insulted to provoke him in order to move the legal channels. वो क्यों गया वकील के पास, वकील ने उसको कहा डेफामेशन बनता है, उसने उसकी जो लेटर है उस वकील को दिखाया. If we believe such imputation in the ambit of insult, then it is offense under section 504 PPC, and if we take it contrary under defamation, it will fall under section 500 PPC. अभी बनता क्या है? Whether it is defamation under section 500 PPC or it is a case of insult or annoying the doctor, that also fall under section 504 PPC. Now we conclude the situation in the light of below mentioned case law. The words, ये case law है, the words coward तो बुज़दिल है, dishonest man यानी तू honest नहीं है, उसने तो cheater कहा, cheater is more horrible than dishonest, dishonest man, and something worse than either were held to be defamatory. Something worse than either were held to be defamatory. Indian case law 2001 criminal law journal पेज नंबर 125. ये एडवोकेट का या सारा सब कुछ मैंने लिया. अभी आप मुझसे एक क्वेश्चन करेंगे जो मैंने नहीं लिखा है क्योंकि आप तो घर पर हैं, कि ये उसने जो डॉक्टर इसको ने वकील को उसने बदमाश कहा, तो फिर उसने क्यों जो है ना वो जज ने कहा कि भाई ये इंसल्ट है वकील की, अन्याय हो गया है, लेकिन ये डिफामेशन वकील का नहीं हुआ. क्या वकील का डिफामेशन इसीलिए नहीं हुआ कि वकील की और एडवोकेट की और उसके क्लाइंट की एक कम्युनिकेशन होती है जिसको प्रिविलेज कम्युनिकेशन कहा जाता है. हो सकता है उसकी कोई कम्युनिकेशन उसने कोई लीक की हो या कोर्ट के अंदर कोई ऐसी चीज़ की हो, दो ये क्लाइंट विल नेवर बी अलाउड to defame the advocate or address the advocate with such accusation or with such remarks that you are badmash, yet the accusation whatever on the part of that client does not fall flawed under the act of defamation, क्योंकि उसके अंदर उसका जो एक्ट था उसने उसको प्रिजुडिस किया, क्योंकि उस केस की सिचुएशन वो केस ला के अंदर है, उसके अंदर जब आप पढ़ेंगे तो आप उसको देखेंगे कि उसने उसको बदमाश क्यों कहा. कंक्लूजन, अभी इम्तिहान के हिसाब से चूंकि एग्जामिनेशन है इसको कंक्लूड हम इस तरह से करते हैं, ठीक है ना. The case of Dr. Point Blank falls under section 500 PPC on the strength of clear-cut body language of section 499 PPC, and no exception can be taken to the exclusion of the accused patient to his another criminal or civil liability. This is a conclusion. Situation number 4. A bequeaths his property to B, C and D. ये विल है. B, C और D को उसने एक विल के जरिए एक प्रॉपर्टी दे दी. To be equally divided amongst all and each of them
if living at the time of his death, then amongst their surviving children. उसने कहा भाई मैं एक bequeath will छोड़ के जा रहा हूँ कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये बी सी और डी के पास जाएगी मेरे मरने के बाद, और उनके मरने के बाद ये उनके चिल्ड्रन पे आ जाएगी, वहाँ इनकी जो भी ट्रांसफ़र है इंटरेस्ट वो फाइनल हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा, जैसे सेक्शन 13 में हुआ या जैसे सेक्शन 14 में हो गया। अगर उनको 3 बच्चे, जो मेरे 3 बेटे हैं बी सी एंड डी, उनके चिल्ड्रन पे जाकर ये जो वेस्टिंग है, ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है, जो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो रहा है वो कंप्लीट होगा, फिर उसकी उनकी मर्जी बेचें या कुछ भी करें। इन अ सूट अगेंस्ट एज एग्जीक्यूटर द कोर्ट में डिक्लेयर whether B, C and D took the property absolutely or only for their lives, क्योंकि no such children are nations, B को भी औलाद नहीं, C को भी औलाद नहीं, D को भी औलाद नहीं। उन्हें कहा भाई ये क्या चक्कर है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अब हम जो हैं वो बेचते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊं, जब ये कोई भी किसी तरह का ये जो विल छोड़ते हैं, बिक्विथ करते हैं या कुछ ऐसे किस्म की चीज़ करते हैं कि भाई इस तरह से हम इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। वो इस तरह से बच्चों को ये वसीयत करके नहीं जाते कि उनको पता है अगर मैं बिक्विस्ट कोई ऐसी होगी हमारी, ये तो फाड़ देंगे, विल होगी तो वो भी फाड़ देंगे। तो इसका मकसद ये है कि हम एक ऐसा ट्रस्ट क्रिएट करें जिसकी एक लीगलिटी हो, ट्रस्ट को रजिस्टर करा देंगे, कोर्ट के अंदर सलाह चला जाएगा, उसके अंदर एग्जीक्यूटर होगा, एग्जीक्यूटर जो होगा उसकी लीगलिटी प्रॉपर्टी होगी, उसकी वो रिम्यूनरेशन फिक्स करेंगे। तो भाई ये जो भी प्रॉपर्टी से, ज़मीन की प्रोड्यूस से जो मेरे बेटे लेंगे, आप भी एक हिस्सा लेना, लेकिन इसको मेरी वसीयत के मुताबिक चलाना, क्योंकि मैं आपको ऑथोराइजेशन थ्रू दिस डीड दे रहा हूं। अगर मेरे बेटे या कोई भी इसकी वायलेशन करे, आप कोर्ट के अंदर चले जाना और कोर्ट आपको सुनेगी और कोर्ट आपको उसका रिलीफ देगी, लेकिन इस जो भी मेरा डॉक्यूमेंट है इसके स्पिरिट से आप बाहर नहीं जाना। तो क्या हुआ, इन अ सूट अगेंस्ट एज एग्जीक्यूटर the court may declare whether B, C and D took the property absolutely or only for their lives, and अभी बचे नहीं है, ये 3 चले गए लिटिगेशन में, कौन, बी सी एंड डी अगेंस्ट एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर भाई हमें नहीं दे रहा, फाइनली ट्रांसफर करके हमें नहीं दे रहा, वो कहता है कि अगर बच्चे नहीं है तो ये जो वेस्टिंग फाइनल है वो फेल हो गई ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसने कहा था कि ये आपके बच्चों के पास इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा और फिर ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, कंक्लूड हुई नहीं, आपको तो उन्होंने कंक्लूसिव राइट ट्रांसफर किया नहीं, और ये जो भी इंटरेस्ट उन्होंने ट्रांसफर कर दिया वो आपके थ्रू फाइनलाइज होना था आपके चिल्ड्रन के पास। आप तो एक चैनल थे जहां से वो पास ऑन होना था। अभी देखिए आप मेरे पास डीड है, मैं इसका ट्रस्टी हूँ, ट्रस्ट में मैनेज कर रहा हूँ, आप इसको नहीं है कोई बचा, तो ये जो वेस्टिंग फाइनल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, किसी को भी मिल सकता है, फिर आगे जाकर जो भी प्रॉपर्टी होगी कोर्ट डिसाइड करे कुछ भी कर दे, लेकिन आपको नहीं मिलेगी, मैं आपको ऑथोराइजेशन नहीं दूंगा, आप इसको बेचें। It may also declare the interest of the children before their rights are vested. कोर्ट को कहा कि the court may declare whether B, C and D took the property absolutely or only for their lives, या property absolutely means बेचें भी या for their lives. It may also declare the interest of the children before their rights are vested. उसके जो चिल्ड्रन के इंटरेस्ट है वो भी डिक्लेयर करे कि अभी तो फिलहाल 3 जो है वो मैरिड हैं, लेकिन 3 में से किसी को भी कोई औलाद नहीं। Can court pass such an order that property of A shall finally vest in B, C and D for want of their children with whom the vested right was transferred by A? क्या ये कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है? क्योंकि ये जो इलस्ट्रेशन है हमने ली है सेक्शन 42 से, सेक्शन 42 जो है वो स्पेशल इफेक्ट से हमने ली है, वो उसका जो नंबर है वो भी मैं आपको बताता हूँ, सी है या डी है, हाँ ये है ए बिक्विज प्रॉपर्टी, अच्छा ये बी है, बी 42 का बी। ये सिचुएशन है, इसके अंदर ये आ गया, क्या ये इस तरह से हो सकता है? सॉल्यूशन हमने इसको सॉल्व किया है, वो जरा देखें भाई, कोर्ट के अंदर लिटिगेशन चली गई,
کہ جناب وہ ہمارے باپ کی پراپرٹی ہے, ہمارے باپ کی ہمارے پوتوں کے ساتھ محبت تھی, ہمیں اس کو پوتے ہوئے نہیں, ہمیں بچے ہوئے نہیں, بیٹے ہمیں ہوئے نہیں. اچھا اگر ہوئے نہیں تو ابھی ویسٹنگ کہاں جائے گی؟ آپ ذرا دیکھیے کہ یہ پراپرٹی اگر ہمیں فائنلی دی جاتی تو ہم اس کو بیچتے, کوئی اور بزنس کرتے, ہو سکتا ہے ہم اپنے اسپاؤسز کو, اپنے بیویوں کو اس کے اندر شریک کرتے, یا ہمارے کوئی لوڈ ونس ہیں ہم اس کو کچھ گفٹ کرتے. لیکن اس کے اندر ہمیں صرف انجوائے کرنا ہے, پروڈیوس لینی ہے, باقی اس کے اندر ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے, کیونکہ یہ جو ایگزیکیوٹر بیٹھا ہوا ہے وہ تو ہمیں کچھ کرنا نہیں دیتا. ایک تو بہت سارا ایسا جو ہے وہ خود لے جاتا ہے, ہمیں سے جو کم ملتا ہے پھر اوپر ہمارا کسٹوڈنٹ بنا بیٹھا ہے. کیونکہ ٹرسٹ کریٹ ہی تب ہوگا جب اس کے اندر کوئی ایگزیکیوٹر اس کا ہوگا, جو ایگزیکیوٹ کرنے والا ہوگا, جو ٹرسٹ. اگر اس طرح سے تو پھر وہ تو اپنی مرضی ہے, پھر اس ڈیڈ کی تو کوئی اہمیت ہے نہیں. سالوشن: Suppose A has 30 acres agricultural land. He divides in equal proportion as 10 acres each among his 3 sons, namely B, C and D, if living at the time of his death. A جو ہے ہر ایک کو دیتا ہے, بیکویت کرتا ہے کہ میرے بچے 10 ایکڑ لیں گے. ہو سکتا ہے اس کے ہوتے ہوئے ایک بچہ مر جائے, تو پھر یہ اسی لیے لکھا گیا if living at the time of his death. اگر تینوں زندہ ہیں تو ہر ایک کو 10 ملیں گے, کیونکہ اگر اس طرح سے کوئی مر گیا تو پھر یہ 15 کرتا, کہ اس کے اندر امینڈمنٹ آ جاتی. بی, after death of B, C and D, their property was to be devolved among their surviving children. پھر ان کے پاس جانی تھی. یہ جو اس کا جو یعنی تھی ٹرانسفر آف پراپرٹی جو دادے نے سپوز کیا اس کے حساب سے. سی, no such children are in existence as all are issueless. کسی کو بھی کوئی اولاد نہیں. D, as executor, does not allow B, C and D to enjoy the property absolutely, but allow them to appropriate in their lifetime only. Appropriate کریں, لیکن آپ کو ہم فائنل انجوائے کرنا نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. E, B, C and D filed a suit before the court for declaration of their absolute and conclusive right in the property, citing executor as a defendant who was not allowing them enjoying conclusively. اس نے سود داخل کر دیا. If as per bequest of A, the final vesting lies with the children of B, C and D only. B, C and D can enjoy the possession and produce for their lifetime as the vesting is conditional. Vesting is conditional. تو بھائی آپ لائف ٹائم انجوائے کر سکیں گے, آپ کے مرنے کے بعد پھر یہ کہیں دوسرے جگہ پہ چلی جائے گی. تو ویسٹنگ جو ہے وہ کنڈیشنل ہے, دیٹ از ناٹ کنکلوسیو. جی, however in the given situation the fulfillment of given condition is impossible as B, C and D have no children. After their demise there is no provision as to vesting of the property with anybody. It is probable that in absence of children, B, C and D may arrange substitution of the property either in favor of their spouses or any other mutation in favor of their close ones. یہ پاسبلٹی بھی ہے, لیکن ابھی یہ کچھ نہیں کر سکتے. وائف کا بھی رائٹ ہوتا ہے, بھائی وائف کو ہم دے دیں, لیکن یہ تو پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی. ابھی ان کے ہندو لا کے مطابق یا مسلم لا کے مطابق اگر یہ پراپرٹی ہے تو یہ کہاں چلی جائے گی؟ یہ تو گورنمنٹ نہیں چلی جائے گی. گورنمنٹ کہے گی بھائی کوئی بھی نہیں ہے, ہم اس کو لے لیتے ہیں. جب اس کی خود جو ہے نا ایسی وصیت کی ہوئی ہے تو اس کے اندر جو میوٹیشن بھی نہیں ہوگی, اس کے اندر لیگل ہیئرس بھی نہیں آئیں گے. تو یہ تو اس کی وصیت کے مطابق اگر کوئی وہ کمپلینس نہیں ہوئی اس کے مینڈیٹ کے مطابق کہ یہ فائنل ویسٹنگ جو ہے وہ میرے پوتوں پر جا کر ختم ہوگی, اگر پوتے نہیں ہیں تو یہ تو پراپرٹی گورنمنٹ کو جائے گی. تو یعنی اس کے بعد اگر اس کے 3 بیٹے مر گئے اور ان کی بیویاں زندہ ہیں تو ان کو بھی کچھ نہیں ملا. اگر اس پوتی کے کوئی بھتیجے یا کوئی بھانجے وغیرہ جو بہن کے بیٹے ہیں وہ بھی زندہ ہیں ان کو بھی نہیں ملا. تو ملا کس کو؟ گورنمنٹ کو, کیونکہ اس کے اندر جو ریجیڈیٹی ہے کنڈیشن کی وہ ایک کنکلوزو ہے کہ بھائی اس کی فائنلٹی ہوگی وہ میرے پوتوں پر جو بی, سی اور ڈی کو ہوگی, تو ویسٹنگ فائنل وہاں ہوگی. تو ابھی پوتے تو ہوئے نہیں. In the present scenario, when vesting does not lie with them finally, یہ تو ذرا امپورٹنٹ ہے. In the present scenario, when vesting does not lie with them finally, they can possess and enjoy the property without any saleable right in it. The
court may regard such a temporary transfer to B, C and D in absence of their children as immoral or opposite to public policy. Can court declare so that it is immoral और पब्लिक पॉलिसी? क्योंकि उसने एक रिजिट जो है ना वो कैलकुलेशन की अपने बिक्विथ में. अगर कोर्ट उसको ट्रांसफर करती है किसी थर्ड वन के फेवर में तो क्या ये इमोरल होगी या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होगी? इज द क्वेश्चन. इसको हमने कंक्लूड किया है अच्छे तरह से, वो हम आपको दिखा रहे हैं. For ready reference, the language of section 25 TP Act is reproduced herewith, जिसके अंदर ये कंक्लूड हो रहा है. Section 25 TP Act conditional transfer. An interest created on a transfer of property and dependent upon a condition, जिस तरह से इस कंडीशन पे डिपेंड करता है, पोतू पे जाएगा. कंडीशन फेल्स, फेल कैसे हुई? पोते हुए नहीं. If the fulfillment of the condition is impossible, impossible है अभी औलाद तो कुदरत की तरफ से नहीं हो रहा. Or is forbidden by law, or is of such a nature that if permitted it would defeat the provision of any law. पूरा लॉ ऑफ सक्सेशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डिफीट हो रहा है इसके इस कंडीशन पे. इस बिक्विथ में पूरा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, लॉ ऑफ यानी सक्सेशन है, पूरा डिफीट हो रहा है. प्रोविजन ऑफ एनी लॉ आर इज फ्रॉडुलेंट और इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी. वो जो BCAD है वो इंजर्ड हो रहे हैं ऑफ एनदर, or the court regards it as immoral or opposite to public policy. Conclusion. इसके व्यू में आप क्या समझते हैं कि कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट उसकी जो फाइनल वेस्टिंग है उसकी कंडीशन को रिलैक्स करेगी. कोर्ट जो है वो उसकी बिक्विथ के मैंडेट को वो उसको बिल्कुल रिलैक्स करके उसके जो शेयर्स वगैरह जो हैं या जो आगे हैं उनको पूरी अथोराइजेशन देगी कि भाई अगर पोते नहीं है तो फाइनल वेस्टिंग जो है वो B, C और D पे होगी और उसके आगे नहीं जाएगा, क्योंकि दे सर्वाइव और दे सर्वाइव. अभी जिंदगी में तो एंजॉय करें, मर जाएं फिर ये पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, उसका ड्रॉप सीन क्या होगा? दैट इज वेरी डेंजरस. तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि भाई सेक्शन 25 में कि भाई अभी उसमें ये देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि अगर हम उसको परमिट करें तो एक लॉ की वायलेशन हो, क्योंकि लॉ वायलेशन लॉ के अंदर तो बाकायदगी के साथ एक म्यूटेशन है, इनहेरिटेंस है, सक्सेशन है और लीगल हेयर्स हैं और किसको शेयर कितना जाता है उसकी टेबुलेशन है. तो सारी चीज़ें अगर इस मोहम्मद लॉ में है, हिंदू लॉ में है, सक्सेशन एक्ट में है, तो फिर उसको डिफीट किया जाता है सिर्फ एक विल के अंदर. तो कोर्ट ने उसके मैंडेट को रेस्टोर किया और बिक्विथ के जो इम्पोर्ट को रिलैक्स किया. तो कंक्लूजन देखिए, द कोर्ट में असाइन फाइनल वेस्टिंग इन फेवर ऑफ B, C and D for want of their children under the doctrine of final vesting and the doctrine of final vesting. तो फाइनल वेस्टिंग जो है वो B, C और D के पास आ जाएगी क्योंकि उनको बच्चे नहीं हैं, ये प्रॉपर्टी एंजॉय करें, एप्रोप्रिएट करें, कुछ भी करें. देखो कंक्लूजन तो एक लाइन का चला जाता है, उसके पीछे 15-20 मिनट का डिस्कस होता है, उसके पीछे प्रास कौन सारे में डिसाइड करता हूँ, लेकिन लॉ के अंदर एक कॉमन सेंस प्रिवेल करता है. आपके कॉमन सेंस में ये बात नहीं आई, भाई ठीक है दादे ने अगर कोई ऐसी वसीयत की भी है और विल या बिक्विथ कोई ऐसी छोड़ी भी है तो इसका मकसद ये तो नहीं है कि भाई जो फाइनल वेस्टिंग है उन बंदों पर जाकर कंक्लूड हो जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है. अगर एग्जिस्टेंस नहीं है तो एग्जीक्यूटर तो कहेगा कि भाई इसका इस तरह से काम चलता रहे और मैं इसके अंदर प्रोड्यूस जो है ना अपने प्रोसीड्स ले रहा हूँ, मेरा जो मुआवजा इसके अंदर तो हो रहा है. अगर बच्चे को नहीं मिली, किसी तीसरे को मिली, गवर्नमेंट को मिली या किसी को मिली, मैं तो इसके अंदर हूँ, कस्टोडियन हूँ. लेकिन पॉइंट ये है कि क्या उसके अंदर फिर एक ऐसी चीज तो नहीं होगी जिसके अंदर ये लॉ जो ऑफ द लैंड है वो फ्रस्ट्रेट हो. क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड क्या सक्सेशन एक्ट या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को एक बिक्विथ ओवरराइड करता है कोर्ट के नजर में? आंसर नो. जब बिक्विथ को यानी सक्सेशन एक्ट या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यानी बिक्विथ उसको ओवरराइड नहीं कर सकता तो कोर्ट उसको इंटरप्रेट करेंगी. जब कोर्ट उसको इंटरप्रेट करेंगी तो उसके मैंडेट को यानी रिड्यूस करके यानी उसको
सब्साइड करके और फिर उसका बेनिफिट देंगे। तो ये जो इलस्ट्रेशन थी वो सेक्शन 42 का बी था, उसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया, क्योंकि इसको 3 को मैंने बताया था। पहले अनबार्न को बताया था, अनबार्न की वेस्टिंग कैसे होती है, उस तक ये शेयर कैसे पहुंचता है, बीच में कितने चैनल्स होते हैं, वहां से ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होकर निकलती है, लेकिन फाइनल जो कंक्लूड या फाइनल वेस्टिंग जो है वो अनबार्न पर होती है। फिर मैंने रूल अगेंस्ट परपिचुइटी आपको समझाया। तो रूल अगेंस्ट परपिचुइटी में जो 4th जनरेशन होती है या 5th जनरेशन होती है, उसके पास एक बच्चे का यानी एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है, जहां ये ड्रॉप सीन होता है और वेस्टिंग जो होती है प्रॉपर्टी की वहां कंक्लूड होती है। अगर वो बार नहीं होगा तो रूल ऑफ परपिचुइटी पूरा फेल हो जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर मैंने आपको बताया, अगर वो वेस्टिंग कंक्लूड नहीं हो रही तो कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। क्यों कोर्ट इंटरवीन इसीलिए करेगी कि भाई जो लॉ ऑफ द लैंड है हम उसको रिडिक्यूल नहीं करेंगे अगेंस्ट वन ऐसा डॉक्यूमेंट जो है, जो एक विल है जिसकी उतनी लीगलिटी नहीं है कि भाई पूरा लॉ ऑफ द लैंड उसको उसकी ग्रेविटी को या उसको रिड्यूस किया जाए और उसको उसके ऊपर सुपरसीड किया जाए। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके अगर इसको सही माना में आप पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैंने तो क्लियर किया हर लिहाज से। आप सिचुएशन नंबर 5 ये भी इस तरह की चली गई। ए मेक्स कोवेनेंट इन फेवर ऑफ वन ट्रस्ट that the property which he has purchased in the sum of rupees 1 million, if gains profit of rupees 5 million, then he will settle 3 million upon that trust. He makes such covenant in writing in presence of 4 witnesses who are intended to be appointed as trustee to manage the trust property out of that profitable money. The covenant is kept by the trustees as custodian. A gains profit even more than 5 million. His mind is changed. He files the suit on 2 folds. The matter as to continuation of trust is deferred till the actual trustees are certain. Number 2, the trust created so far is void for uncertain. एक बंदे ने एक यानी एक वायदा किया, कोविनेंट किया, एग्रीमेंट किया तो भाई मेरी एक प्रॉपर्टी है उसको मैं सेल करूंगा और सेल में से अगर मुझे इतना फ़ायदा हुआ 5 मिलियन का अगर मुझे फ़ायदा हुआ तो उसमें से मैं 3 मिलियन जो है वो इस ट्रस्ट को दूंगा जो मैं क्रिएट करूंगा, और आप 4 बंदे जो हैं वो मेरे कॉन्फिडेंशियल वो इसके ट्रस्टीज होंगे। 30 लाख में आपको दूंगा इस ट्रस्ट के अंदर और इस ट्रस्ट को आप मैनेज करेंगे सारा। ये उसने जो कोविनेंट है ही मेड इट इन राइटिंग, रिटन फॉर्म में था। तो वो जो ट्रस्टी थे उन्होंने इस कोविनेंट को एग्रीमेंट को अपने पास रखा एज कस्टोडियन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। ए को प्रॉफिट तो 5 मिलियन से भी ज्यादा मिला, लेकिन इतने प्रॉफिट मिलने के बाद उसके नियत में थोड़ी चेंज आ गई, तब्दीली आ गई। उसने देखा कि ये पहले जो ट्रस्टी मेरे ऊपर केस करें, इस ट्रस्ट डीड को कोर्ट के अंदर ले जाएं, मेरा जो 5 मिलियन से ज्यादा का फायदा है वो कोर्ट के नोटिस में लाएं। इससे बेहतर नहीं है कि मैं इस सूट को पहले ले जाऊं और कोर्ट को एक ऐसे ग्राउंड्स में कन्विंस कर दूं जिसमें ये जो ट्रस्ट डीड है वो नलीफाई हो जाए और ये जो ट्रस्ट क्रिएट हुआ है वो वाइड डिक्लेयर हो जाए, फिर जान ही छूट जाएगी मैं पैसे क्यों दूं। ये इंसानी फितरत होती। तो इस तरह से यानी ये क्रिएट हो गया ट्रस्ट। तो अभी इसके अंदर जो लीगल चीजें आ रही हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि सिचुएशन तो खाली सिचुएशन होती है, इसको अगर हम इम्तिहान के अंदर आती है आप इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं।
تو امتحان کے اندر آپ اٹیمپٹ کرتے واقعی ایک چیز ہے، ایگریمنٹ ہے، لیکن اس بندے نے ایگریمنٹ کس کے ساتھ کیا؟ اس ایگریمنٹ جو بھی ہوتی ہے اس کے اندر کانسیڈریشن ہوتی ہے، آفر ہوتا ہے، ایکسیپٹنس ہوتی ہے، ریسیپروکل پرامس ہوتا ہے، دیٹ از فالوڈ پہ کانسیڈریشن ہوتا ہے۔ ایگریمنٹ کوالیفائی کانٹریکٹ کرتی ہے اور اس کی انفورسمنٹ کورٹ میں کیسے ہوتی ہے؟ یہ ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ کوویننٹ ہے۔ اگر کوویننٹ ہے تو اس کی لیگلٹی اور پروپرائٹی کیا ہے؟ کیا کوویننٹ کے اندر جو بھی کچھ اس نے لکھا اس کے اوپر بائنڈنگ ہے، یا کوویننٹ کو آگے چل کر اس کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ اٹ از ایگریمنٹ اینڈ وائڈ فار انسرٹنٹی، کیونکہ اس کے اندر دو چار چیزیں ہو سکتی ہیں، پتہ نہیں پرافٹ کتنا آئے، اور پرافٹ آئے بھی تو کتنا آئے، 3 لاکھ آئے، 3 ملین آئے، 5 ملین آئے، 7 ملین آئے۔ جب یہ سچویشن ہوتی ہے تو کوئی بھی ایگریمنٹ انسرٹنٹی میں چلی جاتی ہے، اور جو ایگریمنٹ انسرٹنٹی میں ہوتی ہے، جس کی کوئی کلیئر کٹ یعنی پکچر نہیں آتی، کوئی کنکلوژن نہیں آتا، تو اس کا مقصد یہ ہے وہ ایگریمنٹ وائڈ ہے۔ سالوشن: it is neither agreement as per section 2E or contract as per section 2H of Contract Act. B. However, it is a covenant with the selected persons who were tempted to be appointed as trustees for that trust which will be created subject to gaining profit from one property. تو اس کے اندر سبجیکٹ تھا، کنڈیشن تھی، اور یہ کنڈیشنل ایگریمنٹ تھی، یو کیپ ان مائنڈ۔ سی. It means covenant was not certain as to availing profit with confirmed expectation. There may be profit when persons nominated will act as trustees. If no profit at the requisite target, neither trust will be created nor the trustees appointed. کتنا پرافٹ آئے گا اس کی سرٹنٹی کیا ہے؟ اتنا آئے گا یا اتنا آئے گا؟ اس نے کہا 5 ملین آ گیا، 3 ملین دے دوں گا، تو سچویشن کے اندر ہے کہ اس کو تو 5 ملین سے بھی زیادہ پرافٹ ملا۔ اس کے اندر پھر یہ ٹرسٹ کریٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، دس از انادر کوسچن۔ اگر نہیں کرے گا، سپوز کیجئے کہ اس کے اوپر بائنڈنگ کیا ہے، کہ اس کے اندر کیا ایگریمنٹ میں پینلٹی کلاس تھا کہ اگر ٹرسٹ کریٹ نہیں کرے گا تو پھر اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ نتھنگ تو اس پیپر ایگریمنٹ۔ واٹ دا لیگلٹی آف دیٹ ایگریمنٹ جس کے اندر پینلٹی کلاس نہیں ہے؟ کیونکہ یہ وہ ایگریمنٹ ہے جو ایک یعنی سموتھلی اسٹریم لائن کر رہی ہے ایک سسٹم کو، ایک ایسے ٹرسٹ کو جو بھی کریٹ ہونا ہے کسی کے فلاح و بہبود کے لیے، اور اس کے اندر ہم کام کریں گے، اتنے پیسے ہم دیں گے، آپ کو ٹرسٹی اپائنٹ کریں گے، آپ فکر نہ کریں، ہمیں دعا کریں۔ انہوں نے جا کر دعا کی، دعا کا اثر یہ ہوا اس کو 5 منٹ سے زیادہ فائدہ ہو گیا، لیکن اس نے کہا کہ بھائی ابھی مجھے نہیں ٹرسٹ کریٹ کرنا، اس نے جا کر سوٹ داخل کر دیا۔ سوٹ کے اندر تو اس نے کہا کہ ابھی مجھے ٹرسٹیز اسرٹین کرنا ہے، تو وہ ہو آر دی کمپیٹنٹ اینڈ مور ایفیشنٹ، اور جو ورکنگ کر سکے اس کے اندر، نمبر 1، نمبر 2 کہ یہ جو ٹرسٹ ہم نے کریٹ کیا ہے یہ تو وائڈ ہے، اگر یہ وائڈیبلٹی وائڈ کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ will come to its practical end. D. For the sake of brevity, if we take it a covenant, its legal import will be as follows. Covenant is a written agreement or promise usually under seal between 2 or more parties, especially for the performance of some action. Number 3, in other words, it is called a binding agreement. Binding agreement. تو یہ جو کوویننٹ کے اندر اس کا کیس تو آتا ہے، بھائی اس نے کسی کو بلیو کرایا اور اس کے اندر اس کے اوپر بائنڈنگ امپیکٹ ہے، اپنی مرضی سے نہیں کیا،
Conclusion. ابھی ساری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی. یہ ایگریمنٹ بھی نہیں ہے, یہ کانٹریکٹ بھی نہیں ہے, اور اس کانٹریکٹ کی کوئی سرٹنٹی بھی نہیں ہے. یہ بھی کلیئر نہیں تھا کہ اس کا پروفٹ کا گین کتنا ہوگا, اس کا پرسنٹیج کتنا ہوگا, 5 منٹ ہوگا, 7 منٹ ہوگا, 8 منٹ ہوگا. اس نے ایک کنڈیشن دی, اگر 5 منٹ ہوگا میں 3 منٹ سے ایک ٹرسٹ کریٹ کروں گا. وہ چیریٹی پرپز کے لیے تھا. ٹرسٹ واز کریٹڈ فار چیریٹی پرپز. اس نے 4 ٹرسٹیز جو ہیں وہ ڈیپوٹ کر دیے تھے, ان کو وہ ٹرسٹ ڈیڈ اس نے دے دی تھی. یہ جو ڈیڈ تھی, ایگریمنٹ کوویننٹ تھا, اس کو دے دیا تھا, بھئی یہ آپ رکھیں کیونکہ اس کے اندر پیرامیٹرز میں ہم کام کریں. کنکلوژن کیا ہے؟ دو اٹ از بائنڈنگ آن اے ٹو ابائڈ بائی ہز کوویننٹ, yet the pleas raised by him in the suit cannot be ruled out. لاگ سے ہمیں چلنا ہے. قانون آپ نے سنا ہے, قانون تو کچھ دیکھتا نہیں ہے, اور جو پاپولر ڈیسیجن ہوتی ہے وہ دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ, اور جو قانون کی ڈیسیجن ہوتی ہے وہ تو سم تھنگ ڈفرنٹ. قانون کا کیا پتا کہ یہ ڈیسیجن لوگ پسند کریں گے یا نہیں کریں گے. قانون تو یہ ہوتا ہے بھائی لا کے اندر کوئی چیز دیکھو, قانون تو کہتا ہے کہ یہ تو ٹرسٹ ہی نہیں ہے, یہ تو ڈیڈ ہی نہیں ہے, اس کی تو کوئی لیگلٹی نہیں ہے. کیسے لیگلٹی ہوگی ایک ایسے کانٹریکٹ کی, ایک ایسے کوویننٹ کی جو ون سائیڈڈ ہو؟ کیا ایک بندہ کوئی کوویننٹ کر سکتا ہے جو اس کو چیلنج کرنے والا کوئی نہ ہو؟ کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے اپنا کوویننٹ خود لے کر کورٹ میں چلا جائے اور اس کو ڈکلیئر کرا دے وائڈ؟ ایسے بھی ہو سکتا ہے کیا؟ Though it is binding on A to abide by his covenant, yet the pleas raised by him in the suit cannot be ruled out. He can create trust with the new trustees who are yet to be ascertained. ٹھیک ہے, ابھی نئی چیز اس نے لے آیا ہے, اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. He will create new trust or those trustees are yet to be ascertained. Number 2, he may seek such declaration from court that trust created so far is void for uncertainty. یہ بھی ڈکلیریشن بھی لے سکتا ہے یہ ٹرسٹ جو ہے دیٹ از وائڈ فار انسرٹنٹی, کیونکہ اس کے ٹرمز اور کنڈیشن سرٹن ہے نہیں, ٹرسٹ کے بھی سرٹن نہیں ہے, اور اس کے اندر جو پروفٹ سے ہم کرتے وہ بھی سرٹن نہیں ہے. بھئی ایک پراپرٹی ایک اماؤنٹ فکس ہوتا ہے جس کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں, یہ اماؤنٹ تو ہے ہی نہیں, جو ہم نے ایکسپیکٹ کیا اس سے زیادہ آ گیا, ہو سکتا ہے اسے کم بھی آ جاتا. His declaration from the court of law will be tenable. And A will succeed even though 4 trustees as intended custodian of the trust have intervened and produced the trust. تو یہ جیتے گا اگر کیس ہے, سوٹ ہے, کیونکہ اگر مینٹینیبلٹی کے اندر جائے گا تو کورٹ کہے گی کہ بھائی یہ سوٹ مینٹینیبل نہیں ہے, کیونکہ ٹرسٹی مینٹینیبل نہیں ہے, تو بھی اس کو فائدہ ہو رہا ہے, کیونکہ دس ون مین شو. ایک بندہ ہے جو خود پکچر میں ہے, ایک بندہ ہے جس نے خود ایگریمنٹ کیے, ایک بندہ ہے جو خود سوٹ لے کر گیا ہے, اور وہ اس کے بندے جو 4 اس کے ٹرسٹیز تھے. چلو اس نے کچھ اپریہینڈ کیا ہوگا کہ بھائی یہ جو لے جائے سوٹ اس کے اندر اور اس کے خلاف کورٹ کو مس گائڈ کر دے, یا کوئی ایسی چیزیں یا ڈاکیومنٹ کوئی یہ پلانٹ کر کے اس کو اندر میرے پھنسانے کی کوشش کر دے, یا اس کے اندر مجھے جو ہے وہ امپلیکیٹ کر دے, اسے بہتر ہے میں سیف سائڈ پہ خود چلا جاتا ہوں. تو یہ اس کا کنکلوژن تھا. یہ اس کے اندر یہ بھی السٹریشن ہے, شاید سی السٹریشن ہے سیکشن 42 کی. A son of deceased person B lays information before the police that he and 2 other witnesses saw his father being killed by 3 persons, namely C, D and E respectively. ابھی آ گیا آپ کا معاملہ, بھی آ گیا ماشاءاللہ. کرمنل کی ہے اور اس کے اندر اچھی چیزیں ہیں, اور اگر آپ کو کوئی ابھی تھوڑی نیند وغیرہ آ رہی ہوگی یا کوئی ڈراؤزینس وغیرہ ہوگی تو پھر آپ بالکل الرٹ ہو جائیں گے, کیونکہ یہ کرمنل کی. A son of deceased person B lays information before the police that he and 2 others witnesses saw his father being killed by 3 persons, namely C, D and E respectively. In the first instance, police booked them in the FIR under section 302 PPC, read with section 34, but during investigation found them innocent and named F and G as real culprits of the incident.
पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन करती है, आप तो पता है कि पुलिस क्या क्या करती है। अभी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहा भाई आपके बाप के मर्डर में सी, डी और ई का कोई हाथ नहीं, वो तो बड़े यानी ऑनेस्ट और इनोसेंट पर्सन है, इतने मासूम है कोई सोच नहीं सकता। आपने देखा होगा, आपकी नज़र का धोखा होगा, आपने अगर उनको देखा है आपके बाप को मारते हुए तो आपकी नज़र का धोखा है, क्योंकि इसको हम जानते हैं ये बहुत नेक और इनोसेंट पर्सन है और ये कभी भी इन्होंने काम किया नहीं है और 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, बड़े नेक है। और असली जो कल्पर्ट्स आपके हैं वो एफ और जी हैं जो हम इनके अंदर इम्प्लीकेट कर रहे हैं, और इनको माशाल्लाह नेक और ईमानदार के तौर पर आपके कहने पे हमने FIR में इनको इम्प्लीकेट किया था, लेकिन हम इनको निकाल रहे हैं। Accordingly, in the report under section 173 CRPC, the names of C, D and E were placed in column number 2 and the police got discharge order from the magistrate. अभी जब कॉलम नंबर 2 के अंदर आ गए तो मीन्स ये हो गया कैंसिल क्लास। अभी कैंसिल क्लास के तहत उन्होंने कहा कि सही ये तो इनोसेंट है, आप इनका जो है ना हमने डिस्चार्ज कर दिया है, बॉन्ड जो है आप फॉरफिट कर दें, आगे ये एफ एंड जी जो है वो इनका केस है, आप इनको आगे ले चले सेशन कोर्ट में भेजें और इनका तो निकाल दें क्योंकि ये इन्होंने इस इंसिडेंट में इनका कोई रोल नहीं। The names of accused F and G were placed in column number 3 of the report and the magistrate transmitted the challan to the Court of Sessions under section 190 section 3 CRPC against F and G only. ठीक है ना? A went dissatisfied with the above state of affairs at the end of police letting off accused C, D and E. वो बड़ा दुख हुआ उसको क्योंकि उसका बेटा था और उसके बाप को उन्होंने कत्ल होते हुए देखा था, पुलिस ने उनको इनोसेंट करके निकाल दिया, वो बहुत डिससेटिस्फाइड हुआ। तो कॉन्सिक्वेंटली फाइल्ड प्राइवेट कंप्लेंट अगेंस्ट देम बिफोर द सेशंस कोर्ट एंड गॉट द अक्यूज समन्ड टू स्टैंड देयर ट्रायल। अभी वहाँ उन्होंने प्रोसेस निकाला, क्यों कोर्ट ने कागज लिया, तो इसका मकसद ये उसकी इम्प्लीकेशन थी जो सेशंस कोर्ट ने कंसीडर की और उनको वहाँ सेशंस केस में डायरेक्ट कंप्लेंट के अंदर वो बुक हो गए। ठीक है ना? Both the cases are pending before sessions judge. How both the cases will be proceeded? अभी पॉइंट ये है कि हम बोथ केसेस को किस तरह से प्रोसीड करेंगे, क्योंकि बोथ केसेस आर पेंडिंग बिफोर द सेशन। डायरेक्ट कंप्लेंट वाज फाइल्ड, that was also under section 302 before the session judge, and similarly this case was transmitted by the magistrate to the court of session. हाँ, magistrate का सेशंस केसेस के अंदर थोड़ा आपको क्लियर करता जाऊँ, जैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि अगर सेशंस केस होता है 302 में, अगर डिस्चार्ज ऑर्डर होता है वो मैजिस्ट्रेट करेगा, इवन 302 के अंदर वो सेशन नहीं करेगा, क्यों? डिस्चार्ज ऑर्डर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है और सेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं करता, उसका सिर्फ और सिर्फ जो पावर है वो मैजिस्ट्रेट को है। मैजिस्ट्रेट कैन पास दी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। Would the procedure be different if the fact of both the complaint case and challan case are indistinguishable and the accused are also common? अभी ये एक क्वेश्चन उसने किया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या प्रोसीजर डिफरेंट होगा कंप्लेंट केस का और चालान केस का जब उनका केस जो है वो डिफरेंट है? डिफरेंट नहीं है, इनडिस्टिंग्विशेबल है, मीन सेम है। किस सेंस में? तो भाई वो उसके अंदर FIR के अंदर बुक थे, फिर उन्होंने उसके अंदर C क्लास में पुलिस ने निकाल दिया और मैजिस्ट्रेट ने उनको डिस्चार्ज दे दिया, उनका डिस्चार्ज कंक्लूड हो गया, ये अग्रीड था, उसने सेशन कोर्ट में डायरेक्ट कंप्लेंट दाखिल कर दी, डायरेक्ट कंप्लेंट आ गई। अभी 3 अक्यूज जो है वो डायरेक्ट कंप्लेंट में है और 2 अक्यूज जो हैं वो सेशंस केसेस में है, यानी उसके अंदर उसमें चालान केस के अंदर है और 3 अक्यूज कंप्लेंट केस के अंदर है। सॉल्यूशन, हमने सॉल्यूशन किया है वो जरा देखिए। सॉल्यूशन इन द लाइट ऑफ केस लॉ, क्योंकि इसके अंदर केस लॉज हैं जिनके अंदर ये सारी चीजें हैं। We will return the queries under given situation in the light of the case law.
Complaint case and challan case not to proceed simultaneously. یہ ذہن میں رکھیں. Means اگر if there are complaint case and challan case, both cases are not to be tried or proceeded simultaneously. ایک کیس کو پیچھے ہونا ہے, ایک کیس کو آگے ہونا ہے. ایک کیس ابینس میں جائے گا, ایک کیس پروسیڈ ہوگا. Complaint case should be taken first. Means the direct complaint before session judge will be proceeded first, and the case of state case ya challan case will be kept as synod or deferred till the fate of complaint case is decided finally. لیکن لا کا ایک امپورٹ ہے, اگر کمپلینٹ کیس فائنلی ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ ایسا ہو جو وہ کمپلینٹ کیس کی ڈیسیژن اس کے اوپر اتنا اثر انداز ہو کہ اگر وہ اس کے ڈوزیئر میں پڑا ہے یا کورٹ کے ریکارڈ میں پڑا ہے تو پھر وہاں سے نکل نہ سکے. تو اس کے لیے کورٹ نے کیا کیا, اگر کمپلینٹ کیس کو پہلے چلانا ہے تو کورٹ کیا کرتی ہے, کورٹ کرتی ہے بھائی اس کمپلینٹ کیس کے اندر جو وٹنسز ایگزامن کریں گے وہ چالان کیس والے ایگزامن کریں گے. اب یہ دیکھیں, witnesses listed in the police challan can be examined as court witnesses. یہ ساری تین جو چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں وہ مینشن ہے پاکستان لا جنرل 2001 فیڈرل شریعت کوڈ 94. یہ وہاں کی یہ ایک سائٹیشن ہے جس کے اندر یہ تین چیزیں جو اوپر والی لیگل پروپوزیشنز ہیں وہ اس کے اندر ڈسکس ہیں. نمبر 4, once challan case as well as complaint case with regard to same occurrence or arising out of same transaction is constituted, then in order to avoid double jeopardy and conflicting judgments, it will be highly appropriate to see that both cases were tried by same court in the manner that prejudice is not caused to any of the parties. سیم کورٹ اگر ٹرائی کرے گی تو اس کیس کے وٹنس ایک کیس کا دوسرے کیس کے اندر لے گی. جب وہ وٹنسز کامن ہیں اسٹیٹ کیس کے اندر, وہ اگر کمپلینٹ کیس کے اندر آ گئے تو اپنی ایویڈنس سے یا اپنی ٹیسٹی منی سے وہاں سے وہ بیک آؤٹ نہیں ہوں گے. تو ورچولی جو کمپلینٹ کیس کی ڈیسیژن ہوگی وہ فار آل دی پریکٹیکل پرپز فائنل ہو جائے گی, اور اس ڈیسیژن کے بعد یہ جو اسٹیٹ کیس ہے یا چالان کیس ہے یہ اوپن نہیں ہو سکے گا, کیونکہ اس کے اندر ایک فائنلٹی آ جائے گی, کیونکہ کورٹ نے وہ وٹنسز جو اسٹیٹ کیسز کے اندر تھے, چالان کیس کے اندر تھے, وہ کمپلینٹ کیس کے اندر ایگزامن کر کے اس کو پورا کر دیا, کیونکہ سچویشن ایسی تھی. ایف آئی آر کہتی ہے کہ بی, سی اینڈ ڈی یعنی 3 بندے ہیں جنہوں نے یہ انسٹنس کیا, اور جو اس کا کمپلینٹ ہے اور ڈیسیز کا بیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اور میرے وٹنسز نے یہ انسیڈنٹ دیکھا جس کے اندر 3 مجرموں نے یہ کام کر دیا, کلپرٹس نے. پھر آگے چلا کہ بھائی پولیس نے انویسٹیگیشن کے دوران کہا کہ بھائی یہ نہیں ہے, یہ تو انوسینٹ ہے, ایف اور جی یہ 2 ایسے کلپرٹس ہیں, وہ صحیح کلپرٹس ہیں جنہوں نے یہ سارا کام کیا. تو اس پہ اس نے جا کر ڈائریکٹ کمپلینٹ داخل کر دی, اور ڈائریکٹ کمپلینٹ اور چالان کیس دونوں کلب ہو گئے. ابھی لا کہتا ہے اگر دونوں کیسز کے صورت میں ایک پولیس کیس ہے ایک کورٹ کیس ہے تو پریفرنس ول بی گیون ٹو دا کورٹ کیس, جس کو کمپلینٹ کیس کہتے ہیں, اور پولیس کیس کو چالان کیس کہتے ہیں. اس کے اندر پھر ایک اور ایکسیپشن بھی آ گئی کہ بھائی اس کے اندر کورٹ اگر سیف سائڈ پہ ڈیسائیڈ کرے کہ بھائی کمپلینٹ کیس چالان کیس کب کھلے ہی نہ, تو اس چالان کیس کے وٹنسز کو کمپلینٹ کیس میں ایگزامن کرے, کیونکہ وٹنسز دونوں کیسز کے اندر کامن ہیں. انہی وٹنسز نے دیکھا بی, سی اور ڈی کو مرڈر کیے ہوئے, اور دوسرے وٹنسز تھے جو پولیس نے دیے جن ایف اور جے نے اس کو قتل کیا. تو ابھی یہ ڈیسیفر ہوگا بیفور دی کورٹ دا پروسیس آف ایویڈنس,
who were the culprits and how the incident took place. Complainant है اور وہ جو complainant deceased کا بیٹا ہے وہ تو اپنی testimony دے گا کیونکہ he is still bent upon کہ میرے باپ کو مارنے والے یہ تھے, which is evident, much more evident that he was prejudiced with the decision taken by the police and placing the case in class C or column number 3, and on that he got enraged or annoyed and filed that complaint before the court of sessions. وہاں یہ دونوں کیسز جو ہے وہ کلب ہو. یہ آتا ہے 2005 پاکستان کرمنل لا جنرل پیج نمبر 806. اچھا ابھی سچویشن نمبر 7 پہ ہم چلتے ہیں. مسٹر ایف a Sunni Muslim makes in 1961 a will bequeathing his entire landed property to his wife J and 2 sons B and C, excluding S, another son from his first deceased wife. This is very interesting. In 1965 F executed a registered gift deed. 61 میں اس نے ول کر کے اپنی اس بیوی کو جس کے ساتھ یہ رہ رہا ہے اور 2 بیٹوں کو ایک ول کر کے پوری پراپرٹی دے دی 1961 میں 1961. اور 4 سال بعد 1965 میں اس نے ایگزیکیوٹ کی ایک رجسٹرڈ گفٹ ڈیڈ. وہ ول تھا, یہ رجسٹرڈ گفٹ ڈیڈ تھا جو اسی پراپرٹی ان فیور آف ہز سن ایس, اور یہ اس کی دوسری بیوی جو یہاں لکھا ہوا نہیں ہے, یہ اس کی دوسری جو ڈسیزڈ بیوی ہے یہ اس کا بیٹا ہے. ایس از سن آف دی ڈسیزڈ وائف آف ایف. After the death of F in 1965, B, C and J brought a suit challenging the gift in favor of S as invalid and ineffective as against their right in the property on the strength of their claim on the will of 1961 to the entire property. انہوں نے کہا 1965 میں تو یہ 4 سال بعد کی بات ہے, اس نے تو پہلے ول کر کے ہمیں پوری پراپرٹی دے دی اور بعد میں اس نے 4 سال کے بعد جو گفٹ کی ہے تو اس گفٹ کی کوئی لیگلٹی اور پروپرائٹی ہے ہی نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ جو گفٹ ہے یہ فراڈولنٹ ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ گفٹ ان دی لائٹ آف ول اس کی لیگلٹی نہیں ہے, مینس انہوں نے گفٹ کو مانا. Both the parties produced their respective evidence to establish their claim on the basis of executed will and gift deed in their favor. کورٹ میں کیس چلا, انہوں نے کیس لایا اور گفٹ ڈیڈ کو انہوں نے چیلنج کیا بھائی انویلڈ اور انفیکٹو ہے کیونکہ ول جو ہے سے پہلے ہے, اور دونوں پارٹیز نے اپنے اپنے ڈاکیومنٹس کو ول کو گفٹ ڈیڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے ایویڈنس دے دی. As the defendant produced the oral evidence of revenue official to establish the delivery of possession of gifted property, اس نے ایک ریونیو آفیشل کی اورل ایویڈنس دے دی بھائی یہ پراپرٹی اس کو گفٹ کے طور پر اس کے باپ نے دے دی. Whereas the plaintiffs produced oral as well as the documentary evidence as khasra girdwari to establish that the possession always remained with F, the maker of will. ابھی دیکھیے خسرہ گردواری کیا ہوتا ہے. خسرہ گردواری ایک ریونیو آفس کا ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. جس طرح سے آپ کوئی یعنی ٹیکس دیتے ہیں, جس کو آپ ڈھل بھی کہتے ہیں, ٹیکس آپ دیتے ہیں اپنی زمین کا, تو ریونیو کا جو تپے دار ہوتا ہے, ٹیکس کلیکٹر جو تپے دار ہوتا ہے, وہ آپ کو ریسپٹ دیتا ہے. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ زمین آپ کی ہے, آپ کے قبضے میں ہے, آپ ہاری ہیں, کچھ بھی ہیں, اور تھرڈ پرسن کے نام پر وہ اس کی ریسپٹ دیتا ہے, تو ریسپٹ صرف یہ شو کرتی ہے کہ سیزنل یا ایئرلی اس کے اندر ٹیکس پے کیا گیا. آن وہ سروے نمبر تو لکھے گا, لیکن یہ جو پے کرنے والا ہے اس کے لیے یہ نہیں کہے گا کہ واٹ ایور دا پیئر اس کی کیپیسٹی اونر کی ہے یا ریٹینر کی ہے, وہ یہ نہیں لکھتا. تو جو ڈھل ریسپٹس ہوتی ہیں which will do not show the conclusive proof of the ownership
or any other status. لیکن جو خسرہ گردواری کا ریکارڈ ہوتا ہے اس کے اندر سروے نمبرز لکھے ہوتے ہیں، اور وہ بندے جو اس کے اندر کلٹیویشن پوزیشن میں ہوتے ہیں ان کے نام بھی ہوتے ہیں۔ کون بندے ہیں جو اس کو کلٹیویٹ کرتے ہیں ان کے نام بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو خسرہ گردواری ہے وہ بہت اتھینٹیکیٹ ڈاکیومنٹ ہے ٹو شو who is in possession of those survey numbers، کیونکہ ریونیو کے اندر جو پوزیشن اسٹیبلش ہوتی ہے وہ خسرہ گردواری سے یعنی اسٹیبلش ہوتی ہے۔ تو خسرہ گردواری ریونیو ریکارڈ کا یا ریونیو آفس کا ایک بہت عام ڈاکیومنٹ ہے جو پوزیشن اسٹیبلش کرتا ہے۔ تو اس کو انہوں نے جب وہ خسرہ گردواری پیش کیا ٹو اسٹیبلش دیٹ دا پوزیشن آلویز ریمین وتھ ایف، ایف کون جو اصولی تھا جس نے ایک ول کی یا جس نے گفٹ کی، تو خسرہ گردواری میں جو پوزیشن مینشن تھی وہ ایف کی تھی، یعنی پوزیشن اس کی نہیں تھی ایس کی جس کو گفٹ ڈیڈ ہوا، پوزیشن ان کی نہیں تھی جن کے فیور میں ول ہوئی، پوزیشن اس کے نام پہ ایف کے نام پہ جو ابھی اس دنیا میں ہے نہیں، لیکن اس کے نام پہ ابھی بھی خسرہ گردواری میں اس کا نام ہے کہ ہی از دا پرسن ہو واز ہولڈنگ پوزیشن، دا میکر آف دا ول۔ After appraisal of evidence, it was viewed that the delivery of possession under the deed of gift was not established. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ڈیلیوری آف دی پوزیشن از فالوڈ بائی 3 انگریڈینٹس۔ میں آپ کو اس لیے سمجھاتا ہوں کہ آپ کو میں آخر میں، کیونکہ ہماری فائنل ہے، اس کے اندر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس کے اندر میں نے بھی ججمنٹ لکھی ہے اور آپ بھی ججمنٹ لکھیں گے۔ کل میں وہ ججمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، پھر آپ کو میں آؤٹ لائنس دے رہا ہوں، ایسی نہیں ہے کہ میں آپ کو آؤٹ لائنس دے رہا ہوں اور آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں، اب یہ آپ کی ایفیشنسی ہے ججمنٹ کیسے لکھیں۔ کل میں جو ججمنٹ لکھی ہوئی ہوگی میری یہاں میں اسکرین پہ ڈسپلے کروں گا، آپ پڑھ سکیں گے، پھر اس کو اپنی ججمنٹ کے ساتھ میچ کرنا، لیکن آپ نائٹ کے اندر اس کی ججمنٹ لکھیں گے ضرور، کیونکہ دس از ویری امپورٹنٹ۔ After appraisal of evidence, it was viewed that the delivery of possession under the deed of gift was not established. بھائی گفٹ کی اسٹیبلش تو ہوئی کوئی نہیں، کیونکہ اس نے ایسی ایویڈنس دی نہیں جس سے پتہ چلے کہ بھائی یہ جو پراپرٹی ہے جو گفٹیڈ ہے اس کو اس کے باپ ایف نے کی، اس کی پوزیشن بھی اس کے ساتھ ڈیلیور ہو گئی، کیونکہ انڈر دا لا 3 ingredients are must، that is declaration in case of Muhammadan law، gift declaration by the donor to the donee، acceptance by the donee and delivery of possession by donor to the donee۔ These are the 3 essential ingredients۔ ابھی وہ اس کے اندر دیکھنا ہے کہ وہ ہیں یا مسنگ ہیں۔ In the circumstances of the matter, what shall be the decision under controversy؟ decision کیا ہونا چاہیے؟ We will write judgment on the strength of following queries of case in the wake of recorded evidence۔ Number 1, for the purpose of judgment, we will assume the validity and nature of the evidence produced by each party۔ کیونکہ نیچر آف دی ایویڈنس جو پارٹیز دے رہی ہیں وہ کیا ہیں، اس کی لیگلٹی کو اور پراپرٹی کو ہم ازیوم کریں گے۔ نمبر 2، the judgment will be precise and concise, reflecting the analytical evolution of the evidence and capability to apply correct law and legal principles۔ ابھی دیکھیے اس کے اندر جو چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو آپ ذہن میں رکھنا ذرا کنسنٹریشن کے ساتھ، میں آپ کو کچھ چیزیں دے رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر یہ آتا ہے ججمنٹ ول بی پریسائز اینڈ کنسائز ریفلیکٹنگ دا اینالیٹیکل جو ایوولوشن ہے وہ کیا ہے، وہ جو آپ کو کرنا ہے، میں نے بھی کیا ہے آپ کو بھی کرنا ہے۔ بھائی ایک باپ ہے جس کی ایک فیملی سے 2 بیٹے ہیں، ایک باپ ہے جس کی دوسری وائف سے ایک بیٹا ہے، ایک دوسری وائف ہے وہ الائیو ہے، اور ایک جو بیٹا ہے دوسری وائف سے، پہلی وائف سے اس کی وائف ڈیڈ ہے۔ تو اس کے جو لیگل ہیئرس ہیں وہ 3 بیٹے ہیں اور ایک اس کی وائف ہے۔ لیکن اس نے ٹو بی آن سیف سائڈ ایک اچھا کام جو کیا کہ 1961 کے اندر اس نے ایک ول ایگزیکیوٹ کی جس کے اندر پوری کی پوری پراپرٹی اس نے اپنے 2 بیٹوں کو اور بیوی کے نام پہ کر دی۔ کیا سوچ کر وہ اس کے دل میں تھا، اس نے 1965 میں آفٹر ایگزیکیوشن آف دیٹ ول
after 4 years of the execution of that will, उसने एक गिफ्ट डीड कर दी और वो गिफ्ट डीड उसने रजिस्टर्ड कर दी और इन फेवर ऑफ हिज सन एस उसके नाम पे कर दी। अभी वो बंदा 1956-65 में तो उसने एग्जीक्यूशन की, 1966 में जब मरा तो उसने डिस्क्लोज किया उसके दूसरे बेटे ने कि भाई मेरे पास गिफ्ट डीड है, लिहाजा मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक। उसने कहा तुम कैसे मालिक हो, सारी उम्र हम उसके साथ रहे, मैं उसकी बीवी हूँ, वो हमारे साथ रहे, आपको तो वो देखता भी नहीं था, आपको उसने कैसे एग्जीक्यूट करके दिया। अभी ठीक है, उन्होंने जाकर केस दाखिल कर दिया, इसके अंदर पोजीशन चूंकि हमारे पास है, पोजीशन भी इसको पास ऑन नहीं हुआ और ये गिफ्ट डीड है और उसको वो गिफ्ट डीड की कोई लीगलिटी नहीं है क्योंकि विल एक प्रिवेल कर रहा है। इट इज अ केस। जो आपको एग्जामिन करना है वो इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो ये हैं कि उस बंदे ने जो पहले विल किया उसकी लीगलिटी तो अपनी जगह पे तो है, क्योंकि इट इज अ विल इज अ टेस्टामेंट इंस्ट्रूमेंट एंड इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। अभी कोर्ट के अंदर ये जाएगा और कोर्ट इसको एस्टेब्लिश करेगी, कोर्ट इसको डिसाइड करेगी कि वेदर विल शैल बी टेकन एंटायर इफेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और टू सम एक्सटेंट, क्योंकि उसका एक बेटा एस वो भी अवेलेबल है और विल के तौर पर उसकी पूरी प्रॉपर्टी उसके 2 बेटों और एक वाइफ को चली गई। नंबर 1 फीचर ऑफ द केस। नंबर 2, वो बंदा जिसने विल की उसने अपनी लाइफ टाइम में एक रजिस्टर गिफ्ट डीड भी की जो दूसरे बच्चे को करके दी। तो इसका जो एपरेंट रीजन, ऑब्वियस रीजन जो सामने आता है वो ये है उसने अपनी लाइफ टाइम में विल जो है वो रिवोक कर दी। जब उसने विल रिवोक कर दी तो विल की कोई लीगलिटी प्रोप्राइटी नहीं रही और उसने गिफ्ट डीड करके वो सारी जो प्रॉपर्टी है अपने एक ऐसे बेटे के नाम पे कर दी जो उसके साथ नहीं था। अभी उस विल की लीगलिटी और प्रोप्राइटी जो मोस्ट एंड वेरी ऑथेंटिकेट है वो है एज पर सेक्शन 123 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसके अंदर क्लियरली मेंशन्ड है कि उस विल की लीगलिटी के लिए जो काफी है, जो एस्टेब्लिश करती है, जो प्रूव करती है, वो 2 चीजें हैं कि विल शैल बी रजिस्टर्ड एंड विल शैल बी अटेस्टेड बाय 2 विटनेसेस। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि विल और गिफ्ट shall be registered and gift shall be executed by 2 witnesses। और उस 123 में किसी भी जगह पे ये लिखा गया नहीं है कि gift shall be complete with delivery of possession। In Muhammad Allah, gift is complete with the delivery of possession, but in transfer of property, gift is complete with the registration of the deed। Gift is complete with its registration। अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका मकसद ये है कि गिफ्ट की लीगलिटी को और प्रोप्राइटी को हम डिनाई नहीं करते, लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो यानी आपको डिसाइड करना है, क्योंकि मैं आपको सारे क्लूज दे रहा हूं, जजमेंट आप लिखें और इट इज ओपन फॉर यू। नाउ इट इज फॉर यू टू डिसाइड द इश्यूज, सेट द इश्यूज एंड राइट द जजमेंट in the light of those issues on those parameters or outlines which I am just suggesting to you। जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर फीचर है वो है पोजीशन। उस बंदे ने जो एस है डॉक्यूमेंट गिफ्ट डीड के सपोर्ट में एक रेवेन्यू ऑफिशियल लाया तो भाई आप बताएं कि मेरे पोजीशन में है। वो जो उसके 2 बेटे थे और बीवी थी वो डॉक्यूमेंट खसरा गिरदवारी के लाए जिसके अंदर ये मेंशन था कि प्रॉपर्टी अभी भी एफ के नाम पे है। तो इसका मकसद ये है कि टिल द टाइम ऑफ डेथ द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी वाज लाइंग विथ द डिसीज्ड हु वाज प्रोपोजिटस एंड फादर एंड सिस्टर बीइंग फादर एंड हस्बैंड ऑफ द लीगल हेयर, सर्वाइविंग लीगल हेयर्स। अभी पॉइंट ये है कि ये तो पोजीशन का इशू तो अभी स्टेब्लिश हो गया, तो पोजीशन उस बंदे के पास थी। तो इसका मकसद ये है कि जब कोई फोती एनी डिसीज पर्सन हु डाइज, जब वो फोत होता है तो उसकी जो सक्सेशन ओपन होती है, हु डाइज इंटेस्टेट माना बगैर किसी विल के जब मरता है यानी कोई विल नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो म्यूटेशन उसके अंदर होती है तो उसके जो लीगल हेयर्स होते हैं उस प्रॉपर्टी को
پزیس کرنے والے اس کا نامنکلیچر ہے ٹیننٹس ان سکسیشن. They do not claim as owner. Owner is their father and they are tenants in succession. So tenants in succession, they will be treated as in possession because there is a settled law. It is a settled law that possession of one co-sharer shall be deemed as possession of other co-sharer. تو اس کا مقصد یہ ہے when deceased was in possession and he died intestate and after his demise the property went to the legal heirs who are 3 sons and 1 widow, means in equal proportion or as per pro rata under the Mohammedan law as tenants in succession. Being a tenants in succession, they will claim this property under the heirship and all are co-sharers in the property, and being a co-sharer of the property, it is deemed under the Mohammedan law that the possession of one co-sharer shall be deemed as possession of all other co-sharers. تو ورچولی اس کا کنکلوژن کیا ہوا؟ ڈراپشن کیا ہوا؟ ڈراپشن یہ ہوا کہ یہ جو پراپرٹی ہے جو ڈیسیز کی ہے اس کے بعد فوتگی کے بعد جب اس کے سکسیسرز کے پاس انہیریٹنس کے اندر جب اس کے سکسیسر کے پاس آ گئی تو دے پزیز as tenants in succession and they will be deemed as co-sharer and possession will be deemed with all of them in equal proportion جو ان کا pro rata basis پہ حساب بنتا ہے. We will not decide under this suit that by the virtue of gift which is proved in consonance under section 123 as is entitled. No, it is not scope. The scope is that the property how. We will not also decide that whatever will executed by the deceased that is in legality or propriety or it lapses after execution of the gift deed because virtually it prima facie appears that will was revoked and when gift was executed. This is a clear cut evidence. آپ ان پیرامیٹرز پہ آپ ججمنٹ لکھیں گے اور کل میرے پاس بھی ججمنٹ ریڈی ہے لیکن ابھی میں اس کو آپ کے پاس اوپن نہیں کرتا. آج لیکچر کو بھی میں یہاں اسٹاپ کرتا ہوں. آپ اس ججمنٹ کو شام کو لکھیں گے, رات کو لکھیں گے, کل آپ کی لکھی ہوئی ججمنٹ آپ کے سامنے ہوگی. اس اسکرین پہ میں بھی ججمنٹ آپ وہ جو ڈسپلے کر دوں گا. پھر آپ دیکھتے جانا کہ آپ کی ججمنٹ اور میری ججمنٹ میں کتنی میچنگ ہے. دین یو ول ڈیسائیڈ اور پھر اپنے آپ کو اتنی مارکس جو ہے وہ دے دیں. ابھی لیکچر کا ٹائم جو ہے تو ہمارا تو تقریباً جو ہے وہ فنش ہوتا ہے.